بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اللہ، وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ بے شک میں ٹھیک نہیں ہوں اللہ جی، میں ٹھیک نہیں ہوں پیارے اللہ، میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں، میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں، مجھے تھام لے، سنبھال لے، جس معجزے کی میں تجھ سے امید لگائے بیٹھی ہوں اس کو کر دے۔ بے شک تو ہی قادر ہے، میری دعا پر کن فرما کر مجھے سکون دے، میری خواہش بہت چھوٹی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے ساتھ نرمی کے معاملات فرما، میری ادھوری دعاؤں کو پورا کر دے، بے شک تو بہت مہربان سننے والا ہے، میری پریشانی دور فرما۔ آمین۔ صبر کا دامن اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، اور یقیناً بہت جلد وہ تمہارے اس انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ بس تم بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو، کیسے دے گا، کب ملے گا، اللہ پر چھوڑ دو، اور بس صبر کا دامن ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہ مل جائے۔ جب اللہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ بے شک سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اللہ کو کیے گئے سجدے کبھی بیکار نہیں جاتے، اور تمہارے نہ چاہنے کے باوجود پڑھے جانے والی نماز کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب تم خود سے لڑ کر شیطان کو مات دے کر نماز کے لیے اٹھتے ہو، ہر نماز کے لیے تمہیں اپنے نفس اور شیطان سے لڑ کر محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسے سجدے کیسے بیکار جا سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے، اللہ خود مددگار بن جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہاری ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک صبر رکھو، ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو، بس وہ تمہیں صحیح وقت پر عطا کرنا چاہتا ہو، انشاءاللہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ تمہارے نصیب کا پھل، اگر وہ پھل جو تم نے کھایا تمہارے لیے اسی لمحے لکھ دیا گیا تھا جب اس کا بیج زمین میں بویا گیا، پھر تمہیں کیوں یہ گمان ہے کہ جو تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے وہ تم تک نہیں پہنچے گا؟ سنو پیاری، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، وہ رب جانتا ہے، دیکھتا ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتی ہو، وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے پیاری، وہ رب تمہارے حال سے ناواقف نہیں۔ پیاری تم یقین رکھو، صبر رکھو، اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ زندگی کا ایک خالی صفحہ، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بننا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرتے رہو، تمہاری ہمت کو زوال ہے اس کی قدرت کو نہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ابھی ختم ہونے والا نہیں۔ اے اللہ، جن راستوں پر میں تھک گئی ہوں وہاں آسانی اتار دے، جن رشتوں نے مجھے توڑ دیا اب تو خود میرا سہارا بن جا، جن باتوں نے دل توڑ دیا ان میں سکون ڈال دے، اور جن لوگوں سے میں خوشی چاہتی رہی اب وہ خوشی صرف تو دے دے یا رب، میرے اندر کا خلا تو اپنے قرب سے بھر دے، آمین رب العالمین۔
میری بہترین دوست ہزاروں کے دوست بنتے ہوئے ایک دوست اپنے لیے بھی بنا کر رکھا کرے، تاکہ جہاں ہزار لوگوں کی سن کر انہیں سمجھ کر دلاسے دے کر ان کا دل کا بوجھ، دماغ کی تھکن دور کر رہی ہو، کوئی ایک آپ کے پاس بھی ہو جو آپ کو سمجھے، آپ کو سینے آپ کے دل کا بوجھ بانٹے اور آپ کو سکون دے، آپ کو سنے۔ شکر ہے اس رحمان کا جو ہمیں دکھوں سے نکال کر سکھوں کی طرف لاتا ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا جو ہمارے بے چین دلوں کو بہترین سے نواز کر سکون عطا کرتا ہے۔ شکر ہے اس مجیب کا جو ہماری دعاؤں کو کن سے بھر دیتا ہے، اور بابرکت ہے وہ ذات بے شک جو ہمیں شر سے دور کے خیر سے نوازتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے بخش دینا، صبر کے پہاڑ سے مجھے بخش دینا، جب میں تیری تقدیر پر یقین کے باوجود رو دوں۔ اگر میرا صبر ختم ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ تو بہترین سے نوازنے والا ہے۔ تیری حکمت کو نہ سمجھ سکوں تو مجھے بخش دینا، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ صبر کے پہاڑ سے اللہ، بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا، حکمت والا بادشاہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہماری قریبی محبوب چیز یا خوف سے ہی کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہے اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے کہ ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اس پر شکست نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تہجد میں سکون، جتنا سکون تہجد میں ہے اتنا کہیں نہیں۔ یہ اللہ سے بہترین تعلق ہے، دل کا تعلق ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اپنے رب کے بہترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے وہ کن نہ کہے اور خود کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، میں خود پکار سنتا ہوں، کیسے پھر وہ خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ بے شک جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ ضائع ہونے سے پہلے میرے معبود مجھے یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہوئی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ یہ مت بھولنا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پسندیدہ چیز کھو کر ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، یا اس چیز کو پانے کی شدت سے اسے اللہ سے ملوا دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں تو یہ مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا رب کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کی دعا، اللہ مجھے ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو میرے لیے نہیں ہیں، میرے دل میں کوئی ادھوری خواہش نہ داخل کر، میری روح کو اس چیز سے وابستہ نہ کر جو اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر شکست نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پروردگار، تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگے اور میں اس کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت کی بخشش کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاضر ہو، اور میں ان کے لیے مغفرت و بخشش پوری کروں۔ کنویں کی تاریکی۔ جس طرح کنویں کی تاریکی حضرت یونس علیہ السلام کی مقدر کی روشنی کو روک نہ سکی، اسی طرح تمہاری زندگی کی مشکلات بھی اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں کو نہیں روک سکتی۔ آزمائشیں صرف وقت کا نام نہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ یقین رکھو، وہ رب جو یوسف علیہ السلام کو گمشدگی سے سلطنت تک لے آیا، وہ تمہیں بھی ایک دن تمہارے بکھرے ہوئے مقدر سے اٹھا کر عزت اور سکون کی منزل تک پہنچا دے گا۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کا